یہ نظام کام آوے. اگر یہ نظام ان کے آنے سے پہلے نہ ہو تو پھر ان کو دقت ہوئے، تکلیف ہوئے، حوائج زندگی پورا کرنے میں پریشانی ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے نہیں، 40,000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے ان کے جینے کا اور زندگی کی ضروریات کے انتظام فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو صرف انسان کو نہیں بھیجا بلکہ انسان کو بھی بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ التسلیمات کو بھی بھیجنے کا سلسلہ جاری فرما دیا، تاکہ انسان کو راہ ہدایت ملے اور انسان کو ہدایت کی راستہ مل جائے. اگر انبیاء علیہ السلام کی سلسلہ جاری نہیں فرماتے ہیں اور نبوت والی محنت اور نبیوں والی دعوت کی محنت اگر زندہ نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاوے اور گمراہی کی طرف چلنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجنے کا سلسلہ شروع فرما دیا. جو پہلا انسان تھا وہ پہلا نبی بھی تھا، آدم علیہ السلام پہلا انسان، اول الناس، اور پہلا نبی بھی اللہ کی طرف سے. کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے اور پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کیا، جہنم پیدا کیا، اور جہنم میں سارے سختیاں اور سارے عذابیں اور جو ہے دکھ و تکلیف کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھا، اور جنت پیدا کیا، اور جنت میں ناز و نعمتیں سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی رکھا. جہنم اس لیے پیدا نہیں کیا کہ بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے نہیں، بلکہ ڈرانے کے لیے کہ بندے جہنم کی عذاب اور سختیاں اور ان کے دکھ و تکلیف کے احوال سن کر وہ ڈرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے حکم مان کر چلے. ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، تو ماں کبھی کبھی ان پر سختی کرتا ہے. جیسے کڑوی دوا پینے کے لیے جو ڈاکٹر نے دیا ہے، وہ بیمار ہے، وہ نہیں پینا چاہتا ہے تو ماں سختی کرتا ہے، انہیں دھمکاتا ہے اور کبھی مارنا بھی پڑتا ہے، مار بھی دیتا ہے کہ کھاؤ جلدی سے، یہ کھاؤ گے تو تم جو ہے یعنی تندرست ہو جاؤ گے، صحت یاب ہو جاؤ گے، کھاؤ. تو یہ محبت ہے، محبت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے ماں، اور مارتا بھی ہے تاکہ ان کو آرام مل جاوے، بچے کو بیماری کی تکلیف سے بچ جاوے. اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور نبیوں کی اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت فرمائی دعوت کی محنت پر، اور ان کے دلوں میں امت کی درد اور محبت اور غم پیدا کی، تاکہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انسانوں میں چل پھر کر ان کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور ان کی طرف سے جو ایذائیں، جو تکلیفیں آویں ان کو برداشت کریں، اور پیار و محبت کے ساتھ لوگوں کو
अल्लाह के अजाब से डराएं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर और रब्बक फकब्बिर, कि मोहब्बत के साथ डराइए मेरे बंदों को, मोहब्बत के साथ डराइए और मेरी बड़ाई जो है उनके सामने बयान करें। आदमी के दिल में जिसका बड़ाई होता है वो उसी का हो जाता है और उसी को मानकर चलता है। आदमी के दिल में हथियार का बड़ाई होता है तो हथियार वाले से डरता है, माल का बड़ाई होता है तो मालदार से डरता है, ओहदे का बड़ाई दिल में होता है तो ओहदा वाले को डरता है कि बड़ा ओहदा वाला है, ये वजीर है, बड़ा ओहदा है उसका, तो उससे डरते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों को मुझसे डराइए और मेरी बड़ाई जो है आप मेरे बंदों को आप सुनाएं, ताकि उनके दिल में मेरा बड़ाई पैदा हो जाए। और जब मेरा बड़ाई पैदा हो जाएगा तो मुझे डरने लगेगा और मेरा डर जो है उनको हिदायत की राह पर लाएगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों में चल फिर कर दावत देते थे, अल्लाह की बड़ाई को बोलते थे, आखिरत की तरफ दावत देते थे, आमाल की तरफ दावत देते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत असबाब से आमाल की तरफ होता था और दुनिया से आखिरत की तरफ होता था और मखलूक से खालिक की तरफ होता था। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह खालिक है, ये आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाला तने तनहा अल्लाह है। और जितनी चीज़ें हैं पूरे दुनिया में फैली हुई, ज़र्रात से लेकर पहाड़ तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक और कतरे से लेकर समंदर तक, इन सारे चीज़ों का बनाने वाला तने तनहा अल्लाह की ज़ात आली है। वो अपनी कुदरत से इन तमाम चीज़ों को पैदा किया है। वो रब है सारे जहान का, पालने वाला है सारे जहान का। तमाम मखलूक़ात को वो तने तनहा पालते हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी फरमाते हैं। वह अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं और हर चीज़ उसका मोहताज है। तमाम दुनिया के तमाम चीज़ें अगर एक साथ हो जावे, कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के इरादे के और हुक्म के। कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता किसी को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को सिवाय अल्लाह के हुक्म के। और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो जब चाहे किसी को नुकसान पहुंचा दे, जब चाहे किसी को नफ़ा पहुंचा दे। वो नाफे है, वो दार है, नफ़ा पहुंचाने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है। तुम अल्लाह की मानकर और अल्लाह को मानकर ज़िंदगी गुजारो तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। वो कामयाबी क्या है? तो अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में जन्नत अता फरमाएंगे और हमेशा की लाजवाल ज़िंदगी, नाजो नामत वाली ज़िंदगी और हर किस्म के आराम और इज्जत की ज़िंदगी अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएंगे। अल्लाह को मान कर चलो और अल्लाह की मान कर चलो। और अल्लाह ताला ने हमें नबी बनाकर भेजा है और तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा है कि तुम हमारी ज़िंदगी देखो और हमें देख कर चलो। हम जो जैसे चलने कहें वैसे चलो, अपनी अक्ल से रास्ता अख्तियार मत करो।
اور کہ ہم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں جس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے، تم اس علم کے مطابق چلو، اپنی سمجھ کے مطابق نہیں۔ اگر اس علم کے مطابق چلو گے جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو، چاہے بیمار کی حالت میں، چاہے صحت کی حالت میں، چاہے یعنی سہولت کی حالت میں ہو یا شدت کی حالت میں ہو، جس حال میں بھی ہو، اسی حال میں تمہیں دل کا سکون اور اطمینانی ملے گا کہ اللہ جس حال پر ہمیں رکھے ہم اس پر راضی ہیں۔ رضینا باللہ ربا، کہ بحیثیت رب کے ہم اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں، وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، اور وہ سب کچھ کا بنانے والا ہے، اور ہر چیز اس کی قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کے ارادے کو روکنے والا نہیں۔ کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کو روک سکے، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر سارے دنیا مل کر چاہے لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہوگا کبھی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بڑے درد اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کے آئے ہیں۔ تم جو ہے اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت پر جن خوش قسمت انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی تھی کہ وہ نبی کی دعوت کو قبول کر کے اس راستے کو اختیار کرتے جو راستہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے لاتے تھے، تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے فیصلہ فرماتے تھے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ہدایت والے ہیں۔ اور اللہ صحیح راستے پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں ان کو۔ دنیا کی زندگی میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جس حال پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رکھتے ہیں وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہر حال میں ان کے دل کو سکون ملتا تھا اور اطمینان ملتا تھا، جس حال میں بھی ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے آنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے لوگ ہدایت پاتے تھے، اور لوگوں کو ہدایت ملتے تھے، اور لوگ ہدایت پر چلنے والے بنتے تھے، اور دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی قائم ہوتا تھا، زندہ ہوتا تھا، اور دنیا سے ظلم و ستم اور دنیا سے ہر قسم کے فساد اور خرابیاں دور ہو جاتی تھی۔ اندھیرا جو اور ظلمت، گمراہی کی اندھیرا اور ظلمت
اس ہدایت والی محنت کے ذریعہ دور ہو جاتی تھی اور لوگوں کے وہ نورانی زندگی ملتا تھا جس زندگی پر چلنے کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ زندگی ظلمت والی زندگی ہے اور یہ زندگی ہدایت والی اور نورانی زندگی ہے، اور یہ زندگی سکون کا ہے، اور یہ زندگی اطمینان کا زندگی ہے، یہ محبت والی زندگی ہے، یہ جو ہے عدل و انصاف والی زندگی ہے۔ وہ انسان سمجھ لیتے تھے اور پھر وہ عدل و انصاف والی زندگی کی طرف اور سکون و محبت والی زندگی کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو پھر سماجی زندگی میں اور اپنی گھریلو زندگی میں اور اپنی شہری زندگی میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہوتا تھا وہ محبت کے بنیاد پر ہوتا تھا اور وہ جو ہے نا انصاف کے بنیاد پر ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی کچھ دنوں کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور ان کی والی محنت بند ہو جاتی تھی، امت کے ذمہ وہ محنت نہیں ہوتا تھا بلکہ نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا دعوت کی محنت۔ تو جب نبی تشریف لے جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو امت سے وہ محنت چھوٹ جاتی تھی، اور اس محنت کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ نبیوں والا زندگی، اطاعت والی، بندگی والی زندگی یہ دھیرے دھیرے مٹ جاتا تھا، اور اس کے مٹ جانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے انسانوں میں وہ ظلمت، گمراہی کی اور وہ ظلم و ستم، وہ حد تجاوزی، یہ سارے چیزیں اور سارے خرابیاں دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگتی تھی۔ پھر انسانوں کا زندگی، ان کے سماج اور ان کے سب کچھ جو ہے ویسے بن جاتا تھا جیسا پہلے تھا۔ وہ گمراہی کی ظلمت اور اندھیرا چھا جاتا تھا، اور لوگ جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے، اور لوگ جو ہے جانوروں جیسے اور سانپ اور بچھو جیسے بن جاتے تھے۔ طبیعت ان کی اور ان کی اخلاق ایسا بن جاتا تھا کہ سانپ جیسا اور شیر جیسا، جنگلی جانور کو جیسا، آپس میں ظلم و ستم، حد تجاوزی، یہ سارے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما کر کسی نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے۔ وہ نبی آ کر پھر انسانوں میں محنت شروع فرماتے، دعوت کی۔ فضا اور ماحول کی تبدیلی میں دعوت کی دخل بہت زیادہ ہے۔ دعوت سے ماحول بدلتا ہے، فضا بدل جاتی ہے دعوت سے۔ تو جب نبی آتے اور آ کر دعوت شروع کر دیتے، دعوت کی محنت شروع کرتے تھے، تو دعوت کی محنت کی برکت سے پھر جو ہے فضا میں تبدیلی آنی شروع ہوتی تھی، ماحول بدلنے لگتی تھی، لوگوں میں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف چلنے کا وہ عادت پیدا ہو جاتا تھا۔ لوگ بھلائی کی طرف چلنے لگتے تھے، خیر کی طرف چلنے لگتے تھے، اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا ایک بعد دیگرے، انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ السلام، لاکھوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور محنت فرمائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिस पर अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म फरमाया और नबियों के आने की सिलसिला ख़त्म फरमाया। और ख़त्म नबूवत की बिना पर अल्लाह ताला ने ये दावत वाली मेहनत इस उम्मत को अता फरमाई कि आप क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं, ये उम्मत इस मेहनत को करेगी, इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। इसके मर्द भी, इसके औरतें भी, इसके बच्चे, बूढ़े, जवान, सब, इसके ताजर और ज़राअत पेशा वाला, काश्तकार, ओहदे वाले और इसके जो है हुक्मरान जो हाकिम होते हैं, वो सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की बात वो भी जिम्मेदार है इसमें मेहनत की। उनको भी जिम्मेदारी है कि इस मेहनत को संभाले और इस मेहनत में अपना जान और माल लगाए। जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उम्मत पर अपना जान और माल लगाते थे, अपने आप को खपाते थे और अपनी सब कुछ इस रास्ते में लगाते थे और अपनी जान को, माल को बेकीमत कर देते थे। ये उम्मत के हर फर्द मुस्लिम कलमा पढ़ने वाला जो ये कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, तो उसकी ज़िम्मा है ये, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व मन आमन बी। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं उसकी ज़िम्मा है ये। असर के बाद आपने जो बयान सुना है मुस्तरात की मेहनत की, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुस्तरात की कैसी जहन बनाई है, कैसी जहन बनाई। एक मर्तबा खुशखबरी मिलता है तो ये औरत अपने आप को उस तकाजे के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करता कि या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे इसके लिए कबूल फरमावे, मैं इस तकाजा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब दोबारा हुजूर ने ख्वाब देखा, मुस्कुराए, तो उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले मैंने फिर ख्वाब देखा और ऐसी एक जमात जो कश्ती पर ऐसे बैठा हुआ जैसा कि बादशाह अपने तख्त पर। फरमाया कि या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए मुझे अल्लाह ताला इसके लिए भी कबूल फरमावे। बात यह है कि एक औरत है कि दोबारा वो ये चाह रहा है कि ये मौका भी मुझे मिल जाए। तो हुजूर ने अपने मेहनत से सहाबा इकराम के मर्दों की, औरतों की, बूढ़े बच्चों की ऐसी तरबियत की कि अतराफ, मदीने के अतराफ से लोग आते थे, मर्दें, औरतें दीन सीखने के लिए मदीना में आते थे, मदीना मुनव्वरा में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तकसीम कर देते थे मदीना के अंसारों के घरों में। जो मर्द होते हैं उनको मस्जिद में रख देते हैं और जो औरतें होते थे उनको जो है घरों में औरतों के पास भेज देते थे। तो मदीना की औरतें इस तकाजे को पूरा करते थे कि इन आने वालों की तालीम और उनकी तरबियत और उनके खाने पीने की इंतज़ाम, मेहमान नवाजी और उनकी दीनी तरबियत करते थे। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इम्तिहान भी लेते थे कि भाई कितना सीखा है इन्होंने दीन, इनके पास रहा। मर्दों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, औरतों से पूछते थे। जब हुजूर को ये पता चलता था कि इतनी इल्म उन्हें हासिल हो गई है जो जो ज़रूरत है, ज़रूरत वाली इल्म उन्हें हासिल हो गई है,
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا کہ تم تو فقیہ ہو گئے. اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس پھر ان کو دے دیتے ذمے کہ اس پر محنت کرو، ان کو دین سکھاؤ. اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے. وہ عورتیں گھر کی عورتیں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی سارے چیزیں سنبھالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پورے دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے. یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی ذمہ داری ہے. صحابہ کی عورتیں وہ بھی پورے دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. اور اپنی جان اپنی مال اللہ کے راستے میں لگے، اللہ کے دین کے لیے، اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے، اور دنیا والے جو ہے گمراہی کے ظلمت سے نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، محنت کرتے تھے. عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں، پرانوں کی مجمع ہے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں تشریف لائے، پرانوں کا جوڑ تھا. تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے، پرانے اصل میں صحابہ تھے کہ وہ صفات والے تھے. پرانے کا معنی صفات والا، پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں، مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات کے. جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں، یقین میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں پر چلنے کی شوق. اور میرے بھائی اور بزرگوں، علم، اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں، کہ حلال پر چلے، حرام کو چھوڑے، اور سچ پر چلے، جھوٹ کو چھوڑے. میرے بھائی اور بزرگوں، جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا. محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے. یہ اصل ہے. صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں. یہ صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا. وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے، لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے، ان سے
چیزیں خریدتے تو ان کی معاملات ایسا ہوتا صاف ہوتا تھا، ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ تولنے والے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں، یہ اچھے آدمی ہیں۔ آج سارے دنیا میں دوستو کروڑوں مسلمان، 200 کروڑ مسلمان دنیا میں، 600-700 کروڑ انسان دنیا میں، 200 سوا 200 250 کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ 600-650 انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانی ہے۔ 4 مہینہ 40 دن یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ترتیب ہے محنت کا، یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ محنت سے جو مقصد ہے وہ دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جاوے، ہدایت مل جاوے، اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاوے اور جنت انہیں مل جاوے۔ اس کا جو فکر اور سوچ ہو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروبار میں اور اپنی مشاغل میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آوے تو اس وقت جس شغل میں بھی میں ہوں گا تو اس شغل کو چھوڑ کر اس تقاضے کو پورے کرنا یہ میرا ذمہ داری ہے۔ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری آپس کے تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن، یہ سارے چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تجارت کریں گے تجارت، لیکن یہ تجارت دوسرے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنے گا۔ کہ انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا، کہ دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے، کہ وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ آخرت والا ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ اتنی مشغلہ میں، اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے مشاغل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کے زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم اس کی نیتیں کریں، ارادے کریں
کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پورے دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے، اور پورے دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تقاضا پورا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پورا کرائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ دن بھر ہم محنت کریں گے، رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے۔ یہ صحابہ اکرام دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے، اور جب رات ہوتا تھا تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اور اپنی ہدایت اور پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر، ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں، انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے تھے، اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ فوج کے فوج لوگ، افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی، اس نے رات کے سناٹے میں گھر سے نکلا، جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عورت تھی بڑی بہادر دلیر، وہ گھر سے نکلی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے، حرم میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت لوٹتی ہے، عورتوں کی عزت لوٹتی ہے، ان کے گھروں کو لوٹتی ہے۔ یہ پورے علاقے کو، پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 13 سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری ایذائیں، ہماری طرف سے تکلیفیں برداشت کی، اب یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں تو گیا تو دیکھا کیا، سبحان اللہ، ساری حرم میں کوئی تو نماز میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قوما میں، کوئی قیام میں، کوئی رونے میں، دعا میں، کوئی حجر اسود میں، کوئی ملتزم میں، کوئی باب کعبہ میں، کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے۔ عجیب ایک ماحول ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے۔ آج ملک میں داخل ہو کر اس طرح کے ماحول، عبادت کی، بندگی کے، رونے کی، عبادت کی، کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا، آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، اور تقوی و طہارت والی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے دوستو انصاف و عدل کی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، کہ ہماری دعوت کی محنت صرف چلے 3 چلوں کے زندے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل دین زندہ ہو جاوے۔
اس کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت۔ یہ کارگزاری میں جو سنا جا رہا تھا، بڑا مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ اس محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حرام کی تحقیقات اور میراث کے مسائل میں علماء سے پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا، لڑکیوں کا اچھے سے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اچھے خاندانوں میں، گھرانوں میں، جنہیں دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اچھے گھرانے، ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتی ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہماری دعوت کی محنت صرف 6 نمبر کی مذاکرے اور صرف یہ 4 مہینہ چلے اور ملکوں کا سفر اور یہ سارے بس ایسی نہیں، بلکہ ہمارے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جاوے۔ ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنا ہے، ارادے کرنا ہے اور دنیا کے 4 سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے ہمیں اور جانا ہے۔ اپنی ذات سے لے کر دنیا کے آخر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس محنت میں، دنیا کے آخر تک کی۔ دن کو ہم محنت کر رہے ہیں، اپنے محلوں میں، مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے۔ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے، بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے، وہ بازاری ماحول ہے۔ ہر دکان میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے، تو آپ بازار میں جاویں تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ ماحول بنایا، صحابہ کو اس محنت میں لگائے اور ماحول ایسے بنائے کہ مدینہ منورہ میں لوگ آ کر دین حاصل کرتے تھے، دین کی سمجھ حاصل کرتے تھے، دین کی محنت سیکھتے تھے۔ صحابہ کرام مسجد میں آتے تھے طالب بن کر، متعلم بن کر، سیکھنے کی نیت سے۔ مسجد میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، حلال و حرام کی مذاکرے ہوتے تھے، وہ علم سیکھتے تھے مسجد میں، اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے تھے مسجد میں۔ نماز سکھایا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی سے نماز کے بعد جب وہ سلام پھیر کر نماز کے بعد حضور کے سامنے آئے، سلام کیا، حضور نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، پھر حضور نے فرمایا کہ جا تو نماز پڑھ، تیرا نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے نماز پھر پڑھ کے آئے، پھر حضور نے بتایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی تھی، جا کے نماز پڑھ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے سکھا دیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی مسجد میں۔ صحابہ کرام مسجد میں سیکھنے کی غرض سے آتے تھے، متعلم بن کر آتے تھے، طالب بن کر آتے تھے، اور اپنے ضرورت دین سیکھ کر دین کی ضرورت علم دین جتنا ضرورت ہوتا تھا اس کو سیکھ کر گھر جاتے تھے، اور جب گھر جاتے تھے تو معلم بن کر جاتے تھے۔ اس نیت سے جاتے تھے گھر والوں کو سکھانا ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے، تو گھر میں جا کر گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اور جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے، جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے، دعوت دیتے تھے، دعوت کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو مجاہد بن کر نکلتے تھے، اپنا جان کا بازی لگاتے تھے اللہ کے راستے میں۔
میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے لیے جو ہے ارادے فرمائیں اور ہمتیں فرمائیں کہ ہمیں بھی پورے دنیا میں اس محنت کو لے کر اور دین کے تقاضوں کو لے کر جانا ہے اور پوری دنیا میں ہمیں پھیلنا ہے۔ تیار ہے بھائی؟ اس لیے تو ارادے فرمائیں جی انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ کراچی شیر شاہ رفیع مسجد سے جماعت ہے جی، سوابی سے 7 ماہ کی جماعت ہے۔